السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 56۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ! ابو بکر خوش نصیب تھے جو اس آیت کے مصداق بنے، دوزخ سے بچا لیا جائے گا، وہ جو بہت تقویٰ والا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ عمر خوش نصیب ہے کہ انہیں حدیث میں بشارت دی گئی، میں نے جنت میں ایک سفید قصر دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ مجھ سے کہا گیا عمر بن الخطاب کا ہے۔ اور عثمان خوش نصیب تھے کہ ان کے لیے دعا کی گئی، اے اللہ عثمان کے نئے پرانے سب گناہ معاف فرما دے۔ علی خوش نصیب تھے کہ فرمایا، یہ ایسے آدمی ہے جو اللہ و رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سعد بن معاذ خوش نصیب تھے کہ فرمایا، ان کے لیے رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ عبداللہ بن عمرو والا انصاری کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بغیر ترجمات کے گفتگو کی۔ منتزلہ کے بارے میں فرمایا، رحمان کے ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ اور یہ کتنے بد نصیب تھے! فرعون، اس کے بارے میں فرمایا، فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ قارون، اس کے بارے میں فرمایا گیا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ الولید بن المغیرہ، جس کے متعلق کہا گیا، میں اس کی جان سختی کے ساتھ نکالوں گا۔ امیہ بن خلف، جس کے متعلق ارشاد ہوا، بربادی ہو ہر عیب چین اور چغل خوری کے لیے۔ ابو لہب، جس کے بارے میں فرمایا گیا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ اور العاص بن وائل، جس کو عذاب کی وعید سنائی گئی، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم لکھیں گے اور اسے زیادہ سے زیادہ عذاب دیں گے۔ وقفہ۔ اللہ کے ذکر سے غفلت اور معصیت سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً قلت توفیق، فساد رائے، خفائے حق، فساد قلب، گمنامی، اضاعت وقت، نفرت خلق اللہ اور اس کے بندے کے مابین وحشت، بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، دل سخت ہو جاتا ہے، رزق اور عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، علم سے محرومی ذلت سے سابقہ ہوتا ہے اور دشمن اہانت کرتا ہے، سینہ تنگ، بری صحبت اور اس سے دل فاسد اور وقت ضائع ہوتا ہے، فکر طاری رہتی ہے، روزی میں تنگی اور دل میں افسردگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آفتیں ایسے پیدا ہو جاتی ہیں جیسے سرسبز کھیتی کو آگ جلا ڈالتی ہے۔ اطاعت ربی سے ان آفتوں کی مقابل چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ رنج و فکر اور تنگی کو دور کرنے میں استغفار کی تاثیر کے سلسلے میں تمام مذاہب کے لوگ اور حرامت کے حکماء متفق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاصی اور فساد سے رنج و فکر، خوف اور حزن، سینے کی تنگی اور دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ گنہگار نفسانی لذتوں سے جب اکتا جائے، یہ تو اپنے دل کی افسردگی اور رنج و فکر کو مٹانے کے لیے پھر گناہ کرتے ہیں۔ اسی بارے میں گناہوں کا سرخیل شاعر کہتا ہے، ایک جام تو میں لذت کے لیے پیتا ہوں اور دوسرے جام سے پھر اس کا علاج کرتا ہوں۔ پھر جب کہ گناہوں اور غلطیوں کے دل پر یہ اثرات پڑتے ہیں تو ان کی دوا بس توبہ و استغفار ہی ہے۔ خواتین کا خیال رکھیں، نرمی کا معاملہ کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہو، اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت ڈال دی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، عورتوں کے ساتھ خیر کی نصیحت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ میں امانت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ خوش نصیب گھر وہ ہے جو الفت سے بھرا ہو، تقویٰ، رضامندی اور محبت کی اساس پر قائم ہو۔ کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کو اللہ کے تقویٰ اور رضامندی پر اٹھایا ہے بہتر ہے یا وہ آدمی جس نے اپنی بنیاد ٹوٹتے بکھرتے کنارے پر کھڑی کی؟ وہ عمارت جہنم کی آگ میں گر گئی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مسکراہٹ سے آغاز کیا جائے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بیوی شوہر کا استقبال مسکراہٹ سے کرے اور شوہر بیوی کے لیے مسکرائے۔ مسکراہٹ اتحاد اور مصالحت کا اعلان ہے۔ فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے تھے۔ ابتدا سلام سے کی جائے۔
بس اپنے آپ کو سلام کرو، اللہ کی جانب سے مبارک سلام۔ ایک دوسرے کو سلام کرے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ اسی میں سے یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کی جائے، اے اللہ ہم تجھ سے اچھا داخلہ اور اچھی واپسی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلیں گے اور اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ گھر کی خوشگواری اس سے بھی ہوتی ہے کہ فریقین نرمی سے بات کرے اور کہو، اے میرے بندو بھلی بات کہو۔ بقول شاعر، اس کا کلام تو جادو ہے، اگر وہ پرہیزگار مسلمان تک کو قتل نہ کر ڈالتا تو جائز جادو ہوتا، اگر دیر تک گفتگو کرے تو اکتاہٹ میں نہ ڈالے، اگر مختصر کر دے تو مخاطب آرزو کرے کہ کاش گفتگو مختصر نہ ہوتی، کاش کہ مردہ اور عورت دونوں ہی ایسی باتوں سے بچیں جو دل شکنی کرنے اور جذبات بھڑکانے کا کام کرتی ہے، کاش کہ وہ دونوں ہی ہر ایک کے خوشگوار پہلو پر نظر رکھے اور کمزور انسانی پہلو سے صرف نظر کر لے۔ مرد اگر بیوی کے محاسن شمار کرے اور اس کی کمی سے صرف نظر کر لے تو مطمئن اور خوش رہے گا۔ حدیث میں آیا ہے، کوئی ایمان والا مرد مومنہ سے نفرت نہ کرے کہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری اچھی لگے گی۔ بقول شاعر، ایسا کون ہے جس نے کبھی غلطی نہ کی ہو اور جس کے پاس بس نیکی ہی نیکی ہو؟ کون ہے جس کے فضائل کی تلوار کبھی کند نہ پڑے، محاسن کا گھوڑا لڑکھڑائے نہیں؟ اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کسی پر اچھائی نہ جتاتا۔ گھریلو مسائل اکثر چھوٹی اور حقیر باتوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے دسیوں ایسے چھوٹے مسئلے دیکھے جو جدائی پر منتج ہوئے اور بہت چھوٹی باتوں سے ان کی شروعات ہوئی تھی۔ مثلاً یہ سبب تھا کہ گھر کی صفائی نہ ہوئی تھی، کھانا وقت پر نہیں لگایا گیا تھا، کبھی ایسا ہوا کہ عورت چاہتی تھی کہ گھر میں زیادہ مہمان نہ آیا کریں۔ اس طرح کے مسائل کی لمبی فہرست ہے جنہوں نے گھر کو تباہ کر دیا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حد میں رہے، حقائق سے واقفیت پیدا کرے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرے، وہم و خیال میں اس معیار کے پیچھے نہ پڑے جو دنیا کے اولو العزم افراد کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، حدت بھی پیدا ہوتی ہے، ہم کمزور ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہمیں ازدواجی امور کو بہتر طور پر چلانے والے اسباب ڈھونڈنے چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کی طبیعت اور مزاج کو نمونہ بنائیں۔ ان کی بیوی ام عبداللہ کا انتقال ہوا تو فرمایا، ہم 40 سال ساتھ رہے لیکن میرا اس سے کبھی اختلاف نہ ہوا۔ جب بیوی ناراض ہو تو شوہر کو چپ ہو جانا چاہیے، اسی طرح جب شوہر کو غصہ آئے تو بیوی خاموش ہو جائے، یہاں تک کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جذبات اعتدال پر آئے اور دل کا اضطراب ختم ہو جائے۔ ابن الجوزی نے سید الخاطر میں لکھا ہے، جب دیکھو کہ ساتھی ناراض ہے اور غصے میں بولتا جا رہا ہے تو اس کو بے پرواہی سے ٹال دو، اس پر اس کا مواخذہ نہ کرو، کیونکہ اس وقت نشے کی سی حالت میں ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کیا بک رہا ہے، اس پر شیطان غالب ہے، طبیعت میں ہیجان ہے، عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، اس لیے کچھ دیر تک صبر کرو، اس کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ اگر آپ نے اس کی بات پکڑ لی اور اس کے مطابق جواب دینا شروع کر دیا تو آپ کی مثال ایسی ہوگی کہ عقل مند محبتوں سے مقابلہ کر رہا ہے یا جیسے ٹھیک ٹھاک آدمی بے ہوش کو سرزش کر رہا ہے۔ اس میں آپ کی ہی غلطی ہوگی، آپ تو اسے قابل رحم سمجھے اور اس سے لطف لے کہ تنک مزاجی نے اسے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ جب وہ متنبہ ہوگا اسے ندامت ہوگی اور آپ کے صبر کر لینے کا اعتراف کرے گا۔ کم سے کم اتنا کرے کہ اسے بالکل چھوڑ دے، یہاں تک وہ اعتدال میں آ جائے۔ جب آپ ناراض ہو تو بیٹے کو شوہر ناراض ہو تو بیوی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ جلد ہی اسے ندامت ہوگی، لیکن اگر غصے کی حالت میں اس کا مقابلہ کیا گیا تو اس کی حدت بڑھ جائے گی اور غصہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کی عداوت نہ جائے گی۔ زیادہ لوگ اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں، آدمی غصے میں جو بکتا ہے وہ اس کا ترکی بترکی جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن تقاضائے حکمت کو سمجھدار ہی سمجھ سکتے ہیں۔
اب اس کی آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں اور کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کتاب پسند آ رہی ہے تو اپنے دوستوں میں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔